ظاہراً قانون وراثت کی روشنی میں جن کا بنتا ہے ان کو اعتراض نہیں ہے، تو ہمارے بھائی شیخ حسن اللہ یاری صاحب کو بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، شیعہ حضرات کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں، کب پیدا ہوا؟ کوئی جھگڑا نہ تھا، کوئی مسئلہ نہ تھا، صرف اور صرف جن لوگوں نے صحابہ پر تان کرنا تھا، روافض نے، انہوں نے اس مسئلے کو سامنے رکھ کر تان کیا، اور خوارج جنہوں نے اہل بیت نبوت پر تان کرنا تھا انہوں نے فدق کا بہانہ بنا کر تان کیا۔ لیکن اہل سنت و جماعت کے نزدیک اور دلائل شرع بھی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی یار، جب اللہ کا فیصلہ موجود ہے، خدا کی عدالت کا فیصلہ موجود ہے۔ اب یہ وہ فیصلہ ہے جس کے سامنے کوئی کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، باغ فدق اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، یہ جنگ سے حاصل نہیں ہے، اور اس کے مصارف پھر انشاءاللہ آپ کی بات کریں۔ جی فرمائیے گا۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر، بہت اچھا بیان کیا آپ نے، بہت اچھے دلائل رکھے آپ نے۔ جب بھی ٹائم ختم ہونے لگے گا، 1 منٹ رہے گا، تو میں اس طرح انگلی اشارہ کروں گا یا اس طرح قلم اٹھاؤں گا، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ 1 منٹ باقی میرا رہتا ہے۔ تو جی آپ نے بہت اچھی کوئی گفتگو کی۔ اب میں جناب پورا کریں گے، ابھی ابتدا کیا ہم نے انشاءاللہ۔ جی تو ابھی جناب محترم شیخ علامہ حسن اللہ یاری صاحب، آپ ان کا جواب دیں۔ جی جواب دعویٰ مطالعہ۔ جی میں شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، پیر مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب کے کلام میں فساد اور خلل بہت سارے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ وہ اس بات کا کیا قبول کرتے ہیں کہ فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شخصی ذاتی ملک تھا یا نہیں قبول کرتے ہیں اس بات کو واضح طور پہ کہہ دیں۔ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فقراء کا ہے، اغنیاء اس میں ابن سبیل کا ہے، ان سب کا ہے۔ اگر ایسا، اور دو مختلف آیات کو مکس کر کے، ایک آیا ہے مال غنائم جو جنگ کے ذریعے بدست آتا ہے، ایک آیا ہے وہ مال غنائم کے لیے کوئی جنگ کے بغیر ہاتھ میں آتا ہے۔ یہ دو مختلف کیٹیگوریز ہیں۔ جو مال غنائم جنگ سے بدست آتا ہے اور ہاتھ میں آتا ہے، اس کا خمس ہوتا ہے، اس کا صرف خمس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص مصارف پہ خرچ کرنا ہے، ذوالقربہ پر، ابن سبیل پر، ایتام پر خرچ کرنا۔ وہ مال غنیمت ہے تو جنگ میں حاصل ہو، وہ مال غنیمت جو بغیر جنگ کے حاصل ہوتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی ملک ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی شراکت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جس طریقے سے چاہیں خرچ کریں، یہ ان کی مرضی پر ہے، چاہے وہ اپنی بیٹی کو دے دیں، کسی اور کو دے دیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ دو مختلف آیات کو یہ پکڑتا ہے نا، ایک آیا کسی کیٹیگری میں، دوسری کیٹیگری میں، ان کو مکس کیا۔ اچھا، اب میں آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فدق جو ہے ذاتی ملکیت ہے، اور اس میں کسی قسم کا شراکت نہیں ہے، اور یہ سب علماء چاپ دار احیاء تراث العربی یہاں پر ہے، حدیث نمبر 550، یہ عائشہ سے روایت، صفحہ نمبر 550، حدیث نمبر 3092۔ ملاحظہ کریں، اگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت نہیں ہے تو یہ کیسے، یہ آپ اس کی تصحیح کرتے ہیں اس بات کو کہ عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سألت ابا بکر الصدیق بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان يقسم لها میراثها ما ترك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ۔ عائشہ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ ان کا میراث، ان کا نصیب ان کو دیا جائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی۔ اگر یہ پیغمبر کا ذاتی ملکیت نہیں ہے، ابو بکر کا یہ جواب غلط ہے۔ ابو بکر کہہ دیتے نا کہ یہ تو ان کی ذاتی ملکیت ہی نہیں ہے، یہ تو بیت المال کا حصہ ہے۔ پیغمبر جب تک زندہ ہیں ان کی ذاتی ملکیت ہے، لیکن مرنے کے بعد یہ میراث میں نہیں جاتی۔ بھائی ان کا یہ بنتا ہے اگر ذاتی ملکیت ہے ہی نہیں تو بی بی سلام اللہ علیہ کا مطالبہ غلط ہے کہ مجھے میراث دے دو، جب یہ ہے ہی نہیں ذاتی ملکیت تو میراث کس چیز کا دے دیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ مطالبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا سیدۃ نساء اہل الجنہ کا اسی وقت سے ہی بنتا ہے کہ یہ ان کے والد کی ملکیت ہو، اور ابو بکر کا جواب بھی اسی وقت سے ہی بنتا ہے کہ یہ ان کے والد کا ملکیت ہو۔ اگر ملکیت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ ان کی میراث نہیں ہوتی؟ میراث تو ملکیت کی ہوتی، بیت المال کی، جو مسلمانوں کا عام مال بیت المال وہ تو مسلمانوں کا، وہ تو اس کی میراث تو ہوتی نہیں، میراث میں اس کا جانے کا بات ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، فغضبت فاطمة بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهجرت ابا بکر فلم تزل مهاجرته حتى توفیت۔ تو ابو بکر نے جو ہی یہ جواب دیا ہے، فغضبت، بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر پہ غضب کیا اور ابو بکر سے بات کرنا چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے کبھی ابو بکر سے بات نہیں کی، وہ ہمیشہ ابو بکر پہ غضبناک رہی ہیں جب تک ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں اس سوء کلام سے فرمایا ہے کہ یہ تو فدق تو اسلام میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ دشمنان اسلام نے، اغیار نے اسلام میں اس کو مسئلہ کھڑا کیا۔ اور بھائی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب خلیفہ وقت پہ غضبناک ہو جاتی ہیں، ان سے بات نہیں کرتی مرتے وقت تک، یہ بیٹی کے نبی کی بیٹی ہیں یا نہیں ہے، بضعۃ الرسول ہیں یا نہیں ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں یا نہیں ہے، بلی یغضبنی ما یغضبها، جو ان کو غضب نہ کرے مجھے غضب نہ کرتا، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک یا فاطمہ، یہ وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے کہ نہیں؟ آپ کیسے کہتے ہیں؟ یہ کفار کا کنسپریسی ہے، کفار کی جو ہے سازش ہے، اغیار کی سازش ہے، روافض کا سازش ہے، یہ تو بخاری ہے، خود عائشہ نقل کر رہی ہیں۔ اچھا، عرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہے،
پھر ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ بخاری میں صفحہ نمبر 749 ہے، حدیث نمبر 4240 ہے، عائشہ سے روایت ہے کہ ارسل ابا الى ابی بکر، فاطمہ علیہ السلام ارسلت الى ابا بکر تسأله میراثا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما فعل اللہ علیہ بالمدینہ وفدک، میرا میراث، میرے ابا جی سے میرا میراث، فدک میں جو میراث بنتا ہے وہ مجھے دے دو۔ بی بی نے مطالبہ، یہ تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی میراث نہیں ہے نا، ذاتی مال نہیں ہے، تو یہ کیسے میراث کا مطالبہ کرتی ہیں؟ پھر ابو بکر کا جواب کہ وہ کہتے ہیں رسول نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ پیغمبر کی میراث ہی نہیں ہوتی جی۔ ابو بکر کو تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ ان کا پیغمبر کا مال ہی نہیں ہے، یہ ان کا مال ہی نہیں ہے بھائی، یہ کیسا میں آپ کو، یہ انہوں نے حدیث غلط کوٹ کیا۔ ابو بکر کو پتہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے، تبھی کہتا ہے کہ اس کی میراث نہیں بنتی۔ اچھا، یہ مسلم میں بھی ہے، دوسرے کتب میں بھی موجود ہے، سنن ترمذی وغیرہ وغیرہ میں موجود ہے۔ اچھا، یہ ملاحظہ فرمائیے الجامع الکبیر، جامع ترمذیہ کتاب الوصایا جلد نمبر 2، یہاں پہ ملاحظہ کریں ان فاطمہ علیہ السلام جاءت ابا بکر تسأل میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے میراث کا مطالبہ کیا۔ ابو بکر نے کہا کہ پیغمبر نے فرمایا ہماری میراث نہیں ہوتی، قالت واللہ لا اکلمکما ابدا فماتت ولا تکلمہما، بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا میں آخر تک آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وفات ہو گئی، ابو بکر عمر سے وہ بات نہیں کرتی تھی، غضبناک تھی ان پر کہ تم نے میرے بابا پہ جھوٹ باندھا، میرے حق کو تم نے کھا لیا۔ یہ اغیار کا سازش ہے بھائی صاحب۔ یہ سیرت النبویہ لابن ہشام ہے، جس 41 چاپ دار احیاء تراث العربی، صفحہ نمبر 352 میں ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین۔ اہل فدق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایلچی بھیجا، یسألونہ ان یسیرہم ویحقن دماءہم، کہ ہمیں قتل نہ کیا جائے، ہمیں یہاں سے جانے دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصالحہ کیا ہے۔ فکانت خیبر فیئا للمسلمین وکانت فدق خالصتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیبر مال غنیمت تھا، خیبر کا وہی تھا جو 5 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، 4 حصہ جنگجوؤں کے لیے، ایک حصہ خمس ہوتا ہے، اور وہ خمس جو ہے وہ بھی اس کے مصارف موجود ہیں۔ فدق خالصتا، خالص تھا، خالص مال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور میں اس عمر بن الخطاب نے خود اپنے خطبوں میں مختلف کتب میں اس بات پہ انہوں نے تصریح کیا کہ فدق خالص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں۔ اور جو آیا آپ نے پڑھی ہے، یہ 2 مختلف آیات ہیں میرے عزیزو، ما افاء اللہ علی رسولہ منہم صلی اللہ علیہ وسلم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، یہ وہ آیت ہے جو مال بغیر جنگ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، یہ خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد والا جو آیت نمبر 7 ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ والرسول ذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل، وہ ہے جو جنگ میں ہاتھ میں آتا ہے۔ آپ نے دونوں کو مس کر دیا مولوی صاحب۔ اچھا دیکھیں، یہ قرآن کریم ہے، مولوی فتح محمد جالندری نے اسی آیت کو کیسے ترجمہ کیا ہے۔ اور اے مسلمانوں، جو مال اللہ اپنے پیغمبر کو لوگوں سے جنگ کے بغیر دلوایا ہے، اس میں تمہارا کچھ حق نہیں ہے، اس میں کسی کا حق نہیں بنتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے، کیونکہ اس کے لیے تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ غالب ہے، کسی کا حق نہیں بنتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسی بات کو عمر بن الخطاب نے خود بخاری میں اپنے خطبوں میں انہوں نے بیان کیا۔ یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب فرض الخمس ہے، یہاں پہ حدیث نمبر 3094 ہے، لمبی حدیث ہے، میں سب نہیں پڑھ سکتا، وقت میرا کم ہے، میں آپ کی خدمت میں وہ حصہ جو ہمارے گفتگو سے تعلق رکھتا ہے میں وہ بیان کرتا ہوں۔ قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد خص رسوله في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا غيره، اللہ تعالیٰ نے اس فی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مال عطا کیا تھا کہ اس میں کسی اور کی شرکت ہے ہی تھی نہیں۔ پھر اسی آیت کی تلاوت کیا، ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير، الحشر آیت نمبر 6، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر بن خطاب کے جملے، اور یہ کس معاملے میں جاری؟ وہی معاملہ ہے کہ عباس اور امیر المؤمنین علیہ السلام عمر کے خلافت میں فدق کا مطالبہ میراث کے حیثیت سے کیا تھا، دوبارہ انہوں نے عمر کی خلافت میں عمر سے کہا تھا کہ ہمیں میراث دے دو، ابو بکر نے دیا، تو دے دے، تو اب خلیفہ بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ عمر نے خود کہا تھا اس وقت بھی کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص مال تھا، لیکن وہ پیغمبر کی میراث نہیں ہوتی، اس نے یہ بنایا تھا نا۔ یہ ملاحظہ کریں، صحیح بخاری کا ترجمہ اردو عبدالستار حماد صاحب کا، باب فرض الخمس میں، یہ حدیث نمبر 3094۔ اب اردو زبان میں آپ کو دکھاتا ہوں اس نے کیسے ترجمہ کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں تمہیں اس کے متعلق کچھ وضاحت سے بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس فی کے مال میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کیا، اس میں سے آپ کے علاوہ کسی کو کچھ نہیں دیا۔ پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی، اللہ نے ان میں سے اپنے رسول پر عطیہ فرمایا، تم لوگوں نے اس پر اونٹ گھوڑے نہیں دوڑائے، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس شخص پر چاہے قبضہ دے دیتا ہے، اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، گویا مال فی کا مال خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تھا۔ تو عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، فی کا مال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص مال تھا، جس میں وہ جس طرح چاہیں اس میں وہ تصرف کر رہے ہیں، ان کو اس کا حق حاصل تھا۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فدق کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ تو ہم مختلف طرق سے، متواتر طرق سے آپ کے لیے جماعت مخالفین کے کتب سے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہبہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ بھائی قرآن کے آپ غلط آیات پڑھ رہے ہیں، علامہ صاحب، قرآن کے 2 مختلف آیات کو آپ مکس کر رہے ہیں،
وہ فیض جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے وہ کیوں ہبہ نہیں کر سکتا؟ جس طرح مرضی وہ اس میں تصرف کریں. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیا تھا. سورہ مبارکہ اسراء میں آیہ ذوالہدایہ ہے، وآت ذو القربى حقہ، ذو القربا کو ان کا حق عطا کرو. اچھا، یہ کتاب تفسیر ابن ابی حاتم المجلد الاول، اس کتاب میں ابن ابی حاتم باصح الاخبار اسنادا، صحیح ترین احادیث میں نے اس کتاب میں داخل کیے ہیں. اور کتاب الاتقان میں دوسرے کتب میں سب محدث علماء تفسیر نے بیان کیا کہ اس کے احادیث صحیح ہیں. اچھا، یہ کتاب تفسیر در منثور چاپ دار الفکر جزء خامس سیوطی صاحب کی، یہاں پر صفحہ نمبر 373 ہے، واخرج البزار وابو یعلا وابن ابی حاتم وابن مردوی. بزار نے، ابو یعلا نے اور ابن ابی حاتم نے، وہ ابن ابی حاتم جس نے کہا کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں، اور سیوطی نے اپنے کتاب الاتقان میں اور اللآلی المصنوعہ میں فی الاحادیث الموضوعہ میں اس میں بھی تصریح کی ہے کہ اس کے سب احادیث اس نے صحیح احادیث اخراج کیے ہیں. اچھا، تو بزار نے، ابن ابی حاتم نے، ابو یعلا نے، ابن مردوی نے ابو سعید سے روایت کی. کیا روایت کیا؟ لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیہ نازل ہوئی، وآت ذی القربى حقہ، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہرا سلام علیہا کو بلایا ہے. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فاعطاها فدک، فاعطاها، خوب ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، فاعطاها فدک، تو ان کو فدک عطا کیا، فدک دیا ہے. آپ کہتے ہیں نا کچھ حصہ دیا، نہیں کچھ حصہ نہیں، فدک دیا، پورا فدک دیا. ان کا مصرف دیا ہے، نہیں مصرف نہیں دیا ہے، پورا فدک انہوں نے تملیک کرایا ہے، دیا ہے. عطا اسی کو کہتے ہیں، میں جو دیا ہے فدک دیا ہے، پورا فدک دیا ہے. آپ نے جو تعمیلات لائے نا وہ آپ کے تعصب کی وجہ سے، یہ آپ کی کتابوں سے نقل کر رہا ہوں. یہ فتح القدیر محمد ابن علی ابن محمد الشوکانی کی کتاب ہے، جزء ثالث، صفحہ نمبر 311. واخرج البزار وابو يعلى وابن ابي حاتم وابن مردوي عن ابي سعيد الخدري لما نزلت هذه الايه وآت ذا القربى حقه دعا رسول الله صلى الله عليه واله فاطمه فاعطاها فدك. اس کی ذاتی مال ہے، دنیا میں اکلوتی بیٹی ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، اگر اس کو ایک باغ دے دیں تو آپ کو کیوں تکلیف؟ کہتے ہیں قرآن کے خلاف ہے. قرآن جب کہہ رہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مال ہے، ذاتی مال اپنی بیٹی کو کوئی نہیں دے سکتا اپنی حیات میں. یہ آپ کی کتابیں، میری کتابیں نہیں ہیں. یہ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم وسبع المثانی آلوسی بغدادی، جتنا متعصب یہ عالم ہے اس کی کتاب ہے، جلد نمبر 8، ملاحظہ کریں. یہاں پر تفسیر سورہ اسراء میں صفحہ نمبر 61 ہے، یہی حدیث ابو سعید خدری سے، کئی مصادر سے، ابزار، ابو یعلا، فلان فلان سے، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو انہوں نے دیا ہے. یہ مختصر زوائد مسند البزار علی کتب السنہ ومسند احمد للحافظ ابن حجر العسقلانی، ابن حجر نے بھی اس کو روایت کیا، جلد نمبر 2 چاپ مؤسسۃ الکتب، سنہ 1992 میں چھپی ہے. ان ابی سعید، ابو سعید سے روایت کرتے ہیں، ادھر سند بھی مذکور ہے اس سند سے. لما نزلت هذه الايه وآت ذو القربى حقه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه فاعطاها فدك. ان کے حیات شریف میں فدک کو عطا کیا تھا. یہ جب دوسرے بھی مصادر بہت ہیں. اب میں ابو سعید کی حدیث میں نے مختلف کتب سے تصحیح کے ساتھ دکھا دیا. اب میں آپ کو کتاب حدیث دکھاتا ہوں، امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث اور جناب عبداللہ بن عباس کی حدیث، کہ انہوں نے بھی روایت کی. یہ کتاب شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، یہ حاکم حسقانی صاحب کی کتاب ہے، حنفی حذاء نیشابوری. وآت ذی القربى حقہ، صفحہ نمبر 338 میں. یہاں پہ روایت ابو سعید سے تو کئی طرق سے روایت کرتے ہیں، ابو سعید سے بہت سارے طرق سے. اس کے بعد روایت کرتے ہیں ابان ابن تغلب عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قال، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت امام زین العابدین علی ابن الحسین، امام حسین سے، امام حسین علیہ السلام اپنے والد گرامی سے فرمایا کہ یہ آیت جب نازل ہوئی، وآت ذی القربى حقہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمہ علیہ السلام فاعطاها فدک. جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدک ان کو عطا کیا. اب ابن عباس کی جو ہے روایت، ابن عباس نے بھی روایت کی، الدر المنصور فی التفسیر بالمأثور، چاپ دار الفکر جزء خامس، ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 274. واخرج ابن مردوی عن ابن عباس، ابن عباس نے بھی کہا لما نزلت وآت ذی القربى حقہ اقطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فدک. اقطع بولتے ہیں کسی کو باغ دینا، قطیع باغ کو بولتے ہیں نا، باغ فدک. جب یہ آیت نازل ہوئی ابن عباس نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدک ان کو عطا فرمایا. اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بھی فدک کو مطالبہ کیا، نحلہ کے طور پر، ہبہ کے طور پر، عطا کے طور پر ابو بکر سے. یہ میرا والد صاحب نے مجھے تملیغ کرایا تھا، تو ان کی بھی شہادت، 3 صحابی تو ہو گئے نا، ابو سعید کی شہادت، عبداللہ بن عباس کی شہادت، امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت، اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اپنی شہادت. فتوح البلدان للبلاذری، چاپ مؤسسۃ المعارف، یہاں پہ دیکھیں صفحہ نمبر 43 میں، یہاں پہ روایت ہے قالت فاطمہ لابی بکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعل لی فدک فاعطنی ایاها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدک مجھے دیا ہے، تم نے اس میں کیوں قبضہ کیا؟ مجھے دے دو، واپس کرو. وشهد لها علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شہادت دیا. اعلان کے شہادت طلب کرنا زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ فسق ہے، یہ غلط ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حاکم کو، جب قاضی کو جب پتا ہے کہ مدعی صادق القول ہے، اس سے شہادت طلب نہیں کر سکتے. اتنے روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی شاہد پہ انہوں نے حکم دیا. اچھا، تو کتنے صحابی ہو گئے؟ 4 صحابی ہو گئے، ابو سعید، عبداللہ بن عباس، امیر المؤمنین سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. ابو بکر نے کہا ایک اور مزید شاہد کی ضرورت ہے، فشہدت لها ام ایمن، ام ایمن رضی اللہ نے بھی شہادت دی. 5 صحابہ ہو گئے نا.
और 5 सहाबा जिस बात की रिवायत कर रहे हैं, ये आपकी कुतुब है, कुतुब नहीं है, सब आपकी किताबें हैं। वो कैसे मुतवातिर हदीस, मेरे पास एक मिनट जी। अच्छा, फिर दूसरी सनद से रिवायत करते हैं, अन्न फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत लिअबी बकर आतिनी फदक फ़क़द जअलहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ली। अबू बकर से कहा कि फदक मुझे दे दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फदक मुझे अता किया था। देखो, ये आपकी किताबें, मेरी किताबें नहीं है। ये किताब तारीख़ुल मदीनतिल मुनव्वरह लिब्न शब्बाह अन्नुमैरी, जुज़ अव्वल, छाप मिस्र। यहां पे मुलाहिज़ा करें, यहां पे रिवायत करते हैं ज़ैद इब्न अली से, ज़ैद इब्न अली इब्न हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व कहते हैं, रावी कहता है कि मैं ज़ैद इब्न अली के साथ अना उरीद अन उहज्जिन अम्र अबी बकर, मैं अबू बकर की बुराई बयान करना चाह रहा था। और मैंने इस तरह ज़ैद क़ुल्तु लिज़ैद, मैंने ज़ैद से कहा इन अबा बकर इंतज़अ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अल्लाह यारी साहब ने बुनियादी तौर पर जो मैंने दलाइल पेश किए उनका जवाब नहीं दिया। मैंने किताबुल्लाह की मुकम आयत से ये साबित किया कि बाग फदक ऐसे हासिल हुआ और उसका मतलब ये है। ये कहते हैं मिल्क है, आपकी ज़बान से मिल्क है, क्या आप तहसीलदार हैं अलॉटमेंट करेंगे बाग फदक की? खुदा का फैसला कुरान में मौजूद है, बाग फदक पर आयात मौजूद हैं जो खास उसके बारे में है, उसके मसारिफ का जिक्र है, अल्लाह के नबी ने उस पर अमल फरमाया। अगर अमल नहीं फरमाया तो मुतालबा का है। बाकी जो ये आपने बात की है किताबुल्लाह के मुकाबले पर, मेरा ये सवाल है कौन सी बात है जिसको आप हुज्जत बनाएंगे अल्लाह के फैसले पर? आप तो नबी पर भी इल्जाम लगाना चाहते हैं कि खुदा ने नबी से फरमाया कि माल को यहाँ ज़ब्त करना है और नबी ने उसके खिलाफ कर दिया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। खुदा फरमाए वआति ज़िल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्न सबील। आपने करीबियों को, मुसाफिरों को, गरीबों को देना है, नबी एक को दे दे। ये आप नबी के किरदार पर एतराज उठा रहे हैं। दूसरी बात जो है बाग फदक के बारे में जो आगे रिवायत है यहाँ वो भी है कि फलिल्लाहि वलिर रसूल वलिज़िल कुर्बा वल यतामा, वो इलाम जिसको आप तमलीक का समझ के माना कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह की तमलीक है, वो ज़विल कुर्बा के लिए भी तमलीक है, मुसाफिरों के लिए, मस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए भी है। आप कहाँ जा रहे हैं? किताब मैंने पहले अर्ज किया ये किताबुल्लाह की मुहकम आयात हैं, नस भी हैं, ज़ाहिर दलालत भी है। एक एक हैसियत का मुनकिर काफिर है। इन अहकाम को जो ना माने वो 3 वजह से काफिर होगा। ये नस भी है, मुहकम भी है, जाहिर भी है। इसके मुकाबले पर क्या हुज्जत है? आपने जो हिबे वाली रिवायत मैंने पहले वजाहत कर दी, आपने जो पढ़ी है उसमें कहीं मलकियत का जिक्र है। एक बात कई वजूह से कलाम है। हिबा ताम तब होता है जब कब्जे में हो, वफात तक ये माल रसूलुल्लाह के पास रहा, अब कब्जे ही नहीं हुआ तो हिबा कैसे हो गया? ये भी कोई बात समझने की है। नंबर 2, खुदा को फरमाया आपने यहाँ से रद्द करना है, नबी उसके खिलाफ हिबा कर देगा इसे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये अल्लाह के नबी पर आपका एतराज है, कुरान पर एतराज, नबी पर एतराज, खुदा पर एतराज। आप कहाँ जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्यों मुसलमानों को खराब कर रहे हैं? मैंने किताबुल्लाह की मुहकम आयात से इसकी हैसियत को वाज़ेह किया है। इसके मुकाबले पर दलील लाएं। मैंने कहा ये जो आप रिवायतें पेश करते हैं इसमें रिवायत में कलाम, दिलायत में कलाम, किताबुल्लाह की मुखालफत, हम तत्बीक के कायल हैं। हमने ये तत्बीक दी हुई है हमारे उलमाए किराम ने कि अगर आपने कोई हिस्सा या कोई शय आले बैत में से किसी को भी अता फरमाई थी वो बतौर तौलीयत थी, ना कि बतौर मलकियत। अगर मलकियत होती तो हिबा होता तब है जब वो कब्जे में हो, कब्जा है नहीं। जब कब्जा नहीं है तो दूसरी हदीस भी इसकी मुखालफत कर रही है जिसमें मीरास का आपने मुतालबा जिक्र किया और सारी कुतुब के अंदर भी मौजूद है। जब मुतालबा मीरास है तो फिर हिबा काहे का है, अगर हिबा है तो मीरास काहे का है? ये मुतजाद चीजें, इनको समझने की जरूरत है। हम डाउट कम लगाते हैं, तत्बीक की तरफ ज्यादा जाते हैं। मैंने पहले अर्ज कर दिया सैयदा पाक का, हजरत अब्बास का और अज़वाज मुताहरात का। ये मेरे सामने बुखारी शरीफ है। मैं अगर ये सारी हदीसें पढ़ूंगा तो ये हमने जो वक्त तय किया मुनाज़रे का ये बहुत कम पड़ेगा। इस पर हमारे तो दफातर बने हुए हैं दलाइल के, अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। तो मैंने बता दिया, अज़वाज मुताहरात ने मुतालबा किया, सैयदा पाक ने फरमाया, हजरत अब्बास ने कानून विरासत के एतबार से ये सारे वारिस बनते हैं। मुतालबा करने का समझते थे वो खारजी हैं जो कहते हैं आले बैत गलती पर थे, राफजी हैं वो जो कहते थे सहाबा गलती पर हैं, इन्होंने नहीं दिया। खलीफा राशिद गलत है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात है। हमारे नजदीक ना वो गलत है ना ये गलत है, ना वो खता पर है ना ये खता पर हैं, बल्कि हम समझते हैं पूरे आले बैत नबूवत ने और रसूलुल्लाह की अज़वाज पाक ने, आपके चचा पाक ने, आपकी साहबजादी पाक ने, सैयदा निसाए आलिल जन्ना ने। सवाल इसलिए ये जो बात की मैंने अर्ज किया विरासत के हवाले से भी मैंने मकसद अर्ज कर दिया आले बैत नबूवत का और सरकार का फैसला मुबारक तो शिया कुतुब के अंदर भी मौजूद है, सुन्नी कुतुब के अंदर भी मौजूद है। अब ना मानने की यहाँ गुंजाइश है ही नहीं सिरे से। रह गई बात गादेबात की, हजारत की, वलम तुकल्लिमू की, हत्ता मातत, ये ना हदीस है ना रसूलुल्लाह का फरमाना है ना अल्लाह का फरमाना है। ये रावी का अपना तासुर है। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, रावी समझ गया शायद गुस्से में हो। ये हकीकत के बिल्कुल खिलाफ जाएगी बात। और फिर ये जो रिवायात हैं जोरी से, चंद रिवायात के अंदर गादेबात के अल्फाज हैं, बाकी के अंदर है ही नहीं सिरे से। इज़्तिराब है इस कलाम के अंदर भी। इस इज़्तिराब की वजह से ये काबिल एतमाद नहीं है। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, विसाल रसूल के बाद
6 माह सैयदा पाक जिंदा नहीं। कौन बीबी है जिसने अपना घर छोड़ के अल्लाह की नबी की शहजादी की खिदमत की है, तीमारदारी की है, विसाल मुबारक तक की है, गुस्ल मुबारक दिया आपके लिए, वो जो पंगूड़ा वगैरह जो है वो बनाया जिसके अंदर आपका जसद पाक था, वो कौन है? वो इसी रसूलुल्लाह के खलीफा राशिद की बीवी हजरत अस्मा है। आप कहते हैं गादे बात होती तो ये अपना घर छोड़ के उनके घर जाती? कोई हकीकत की बात है? ये मेरे सामने इब्ने अदीद पड़ी हुई है और इसके अंदर लिखा हुआ है फसल्ला अलैहा अबू बकर। अगरचे इस मसले के अंदर मुख्तलिफ रिवायात भी हैं, मगर इब्ने अदीद की रिवायत है और शिया कुतुब के अंदर भी कि जनाजा भी उनका अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाया, उनकी खिदमत सैयदा पाक की उनकी बीवी ने की, गुस्ल वफात भी उन्होंने दिया। आप कहते हैं गादे बात कैसे? किसने कहा गादे बात? सैयदा फातिमा ने फरमाया गदीब तो अला अबी बकर, या मौला अली ने फरमाया गदीबत फातिमा तो अला अबी बकर, या इमाम हसन ने फरमाया गदीबत फातिमा तो, या गदीबत उम्मी अला अबी बकर, या इमाम हुसैन ने फरमाया गदीबत उम्मी अला अबी बकर। जब उनको एतराज नहीं है तो यारी साहब आपको भी नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह आप समझदार लोग हैं तो यकीनन इस पर अमल करेंगे। अभी मैं आपके सामने आपके हवाले रखना चाहता हूँ, शायद मेरा वक्त मुझे साथ न दे, मैं अगली टर्न में इंशाल्लाह इसकी वजाहत करूंगा कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैसला, खुलफाए राशिदीन का फैसला, इसकी आपकी किताबों में क्या अहमियत है और आले बैत नबूवत की यहाँ क्या अहमियत है, इंशाल्लाह मैं अपनी टर्न में इसकी वजाहत करूंगा। तो मैं अर्ज कर चुका हिबे वाली जो बात किसी तरह भी काबिल एतमाद नहीं है। बवजूद जब माल रखा ही रसूलुल्लाह ने अपने पास हिबा कैसे किया? कुरान का हुक्म क्या है? रसूलुल्लाह का अमल क्या है? अल्लाह का हुक्म भी जो है वही रसूलुल्लाह का अमल मुबारक भी है। अब ऐसी रिवायत काबिल एतमाद होती हैं, उनके अंदर कलाम, दिरायत में कलाम, रिवायत में कलाम, कुरान से मुतसादम, और फिर मलकियत के अल्फाज भी नहीं है उनमें। फिर हिबा के अगर लफ्ज आए भी हैं तो वो काम होता है कब्जे से, कब्जा रसूलुल्लाह के पास है, तो हिबा कैसे हुआ? हिबा तो एक शय दी है तो वो उसके हवाले कर दी जाती है, महूब शय महूब ला के हवाले की जाती है। एक आदमी एक को एक शय देता है, उसे दे देगा, उसके कब्जे में जाएगी, तब हिबा होगा ना। जब है ही रसूलुल्लाह के पास, खुद हुजूर ने अमल फरमाया इसे, अपने पास रखा ये माल, तो हिबा कैसे हुआ? कुरान पाक जो है वो भी गवाह है, अल्लाह का रसूल भी गवाह है। इस पर तवातुर क्या, मैं कहता हूं मुसलमान तो क्या काफिर भी इस बात का इनकार नहीं करते, ऐसे अकायद का, और आप उनको तोड़ मरोड़ के पेश करें, लोगों के ईमान खराब करें। ये कहां लिखा हुआ है कि किताबुल्लाह की आप मुखालफत करें? मलकियत रसूलुल्लाह की मलकियत कहां लिखा है? इस आयत में फलिल्लाह वलिर रसूल वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील, मालिफ है कि ये मसारिफ है। इसके अंदर अगर आपने मलकियत का हक देना है तो सारे मसारिफ को देंगे। एक आदमी एक शय मुश्तरका हो जाए, एक आदमी उससे ले ले, दूसरों का हक मार दे, नऊजुबिल्लाह, वो तो जालिम ठहरेगा। आप तो आले बैते नबूवत पर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि ये नऊजुबिल्लाह दूसरों का हक खाने वाले हैं। ये तो वो घराना है, इमाम हसन ने एक खजूर ली थी सदके की, मुंह में डाली बचपन में, तो अल्लाह के प्यारे नबी ने वो भी निकाल दी, इन्नमा ला तहिल्लु लि मुहम्मदिन वला लि आलि मुहम्मदिन। हुजूर ने तो एक खजूर तक नहीं खाने दी कि ये हक गरीबों का है। आप सारा माल ही इनको कहते हैं कि इनका हक है। हाँ, खर्चा ज़बिल कुर्बा का है, मसाकीन का है, का है, यतामा का है, मुसाफिरों का है, मुजाहिदीन का है। ये जो मसारिफ थे उन्हीं पर रसूलुल्लाह ने खर्च किया और खुलफाए राशिदीन ने भी ऐसे किया। आगे मैं हवालों की तरफ इसलिए नहीं जा रहा, अगली टर्न में जाऊंगा, मैं आपको पूरा शीशे की तरह आपकी किताबों से भी वाज़ेह कर दूंगा कि सिद्दीक़ अकबर का फैसला वो है, इस पर अल्लाह भी राजी है, रसूल भी राजी है, नबी के आले बैत भी राजी हैं, नबी के सहाबा भी राजी हैं। मैं ये अभी आपको बताऊंगा, आपको पूरी तरह वाज़ेह भी हो जाएगा, और भी आपका कोई एतराज होगा तो हम उसका जवाब देंगे। एक सवाल भी मेरा है, वो मैं अगली टर्नों में कायम करूंगा आप पर इंशाअल्लाह अज़ीज़। अब मैं समझता हूँ कि मेरा वक्त है या खत्म हो चुका है? वो जो अगर दिया था, चलो कोई बात नहीं, 40 मिनट 40 सेकंड है। नहीं, मैं ये अल्लाह यारी साहब को हिबा करता हूँ, ये 40 सेकंड ये मेरे यार भी हैं। ये तो अल्लाह यारी साहब ने आपको हिबा किया था। अरे चलो ठीक है, हम भी लेना देना जब बर्तन होती है ना तो फिर ताल्लुक बढ़ता है देने देने से। जी जी जी, अल्लामा साहब, हसन अल्लाह यारी साहब, आपकी बारी है जी। मैं चाहता हूँ आज यारी साहब मेरे मज़हबी दोस्त बन जाए इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, अल्लामा साहब ने सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर फदक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शख्सी ज़ाती प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी तो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मीरास का मुतालबा क्यों किया? ठीक है ना, अगर उनके बाबा का प्रॉपर्टी है तो मीरास बनती है। और जनाब अबू बकर ने यह जवाब क्यों दिया उनको कि आपके अब्बाजान के तो मीरास ही नहीं होता है? जवाब तो यह बनना चाहिए था कि आपके अब्बाजान फदक आपके अब्बाजान का प्रॉपर्टी है नहीं, ये तो इब्न सबील मिस्कीन बैतुल माल का, आपका प्रॉपर्टी है ही नहीं है, आपके अब्बाजान के ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं, सब मुस्लिमीन का प्रॉपर्टी है। इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। इन्होंने उन मुतअद्दिद अहादीस को जो मैंने असानीद के साथ, तवातुर के साथ इनके कुतुब से नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फदक को अपनी प्यारी बेटी को हिबा किया, क्यों नहीं कर सकते? एक चीज़ उसकी ज़ाती प्रॉपर्टी है, ये किताब मेरी है, इसकी कीमत अगर 1000 रुपये या 10 लाख रुपए, मेरी मर्जी, मैं अपने बेटे को दे दूं, मैं अपने पड़ोसी को दे दूं, या मैं किसी को ना दूं, क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को नहीं दे सकते? ये कहना कि
वआति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हू, उसके बाद दूसरों का भी जिक्र है, तो उनको क्यों नहीं दिया? हम नहीं कहते हैं ज़िल क़ुरबा वल मिस्कीन वब्न सबील, हम नहीं कहते मिस्कीन इब्न सबील को कुछ नहीं दिया, वो मिस्कीन इब्न सबील को कुछ नहीं दिया, हम नहीं कहते हैं। ज़िल क़ुरबा के तौर पर बीबी सलामुल्लाह अलैहा को उन्होंने फदक अता किया था। अच्छा, फिर ये लग गए कि कहते हैं कि ये आया जो है क्या आया मुहकम है जी, आया मुहकम है। वो दो मुख्तलिफ आयात हैं, आप अल्लामा साहब हमने आयात आपको दिखा दी, आप दो मुख्तलिफ आयात में कंफ्यूज हैं, दो मुख्तलिफ आयात को मखलूत कर रहे हैं। आप समझते हैं कि आया आपके मुद्दा पे नस है। ये किताब शरह मुश्किल आसार तहावी अल हनफी, आपके फ़िक़े का हनफी आलिम दीन है, आप मुअस्ससतुर रिसाला जुज़ सामिन यहाँ पे मुलाहिज़ा कर रहे हैं, सफ़ा नंबर 51 है। 51 इसमें एक हदीस नकल करने के बाद कहते हैं इसी आयत को, मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूली मिन अहलिल क़ुरा फलिल्यतामा फलिल्लाहि वररसूल ज़िल क़ुरबा वल-यतामा वल मसाकीन। कहता है इन्नल अफ़िया अल्लती अफ़ा अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अला रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिनफ़ान, जो मालिफ़े अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है, इसकी दो किस्में हैं। अहदुहुमा अस्सिन्फ़ु अल्लज़ी ज़करहु अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल आयति अल्लती तलौतहा, एक वही सिन्फ़ है जो इस आयत में लिर्रसूल ज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील, वस्सिन्फ़ुल आख़िर अल मज़कूर फ़िल आयति अल्लती क़ब्लहा फ़िस सूरति अल्लती हिय फ़ीहा, और दूसरा अफ़िया का दूसरा फ़ै की दूसरी किस्म इससे पहले वाली आयत में, ये फ़ै के दो मुख्तलिफ अक़साम हैं। वहिय क़ौलुहु तआला वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ़्तुम अलैहि मिन ख़ैलिन वला रिकाब, आयत नंबर 6, जो जंग के बगैर हाथ आ जाए, फ़कान मा कान मिन ज़ालिकल फ़ैई लिरसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दून अन्नास जमीआ, जो इस तरह का फ़ै बगैर जंग के हाथ आ जाए, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी होती है, दूसरे लोग उसमें शरीक नहीं होते। फ़कानत मिल्कन ला फ़ैअन मिन ज़ालिका सिन्फ़, ये जो इस तरह की जो फ़ै है ये उनकी मिल्क है, ये गनीमत है ही नहीं। वकानत लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दून अन्नास जमीआ, तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती प्रॉपर्टी है, दूसरों की प्रॉपर्टी नहीं है। अब ये साबित हो गया ना, फिर आया कि आप ना चलें कि आया मुहकम है। आप दो मुख्तलिफ आयात में आप कंफ्यूज हैं। ये एक आया है वो माल गनीमत जो जंग से हाथ आती है, एक आया है जो माल गनीमत जंग से नहीं हाथ आती है, ना आपने इन दोनों को एक कर दिया है। ये दो मुख्तलिफ किस्म फ़ै के दो मुख्तलिफ अक़साम हैं, आप इनको प्लीज़ कंफ्यूज ना करें। अच्छा, मैं इस बात की तरफ जा रहा था कि ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने आपके कुतुब में मुतअद्दिद तुरुक़ से मौजूद है कि उन्होंने फदक का मुतालिबा हिबा के तौर पर किया। आप कह रहे हैं कि हिबा अगर किया भी है तो उसको मसलन तौलियत दिया, वो कोई हदीस दिखाए ना, कोई हदीस हमें दिखाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनकी बेटी कोई किसान थी, उनकी बेटी कोई वो फार्मर थी कि वो कोई बाग चलाने का कारोबार करती थी, उनको बाग चलाना आता है, कि उनको तौलियत के तौर पे दिया। नहीं, जब कहता है कि मैंने इस शख्स को अक़ताहा आताहा वहबहा, यानी मैंने मिल्कियत दे दिया, ये वाज़ेह, और ये कहना कि तस्लीम ही नहीं किया, तो आप कैसे कहते थे? जब कहता है कि आताहा तो तस्लीम ही यही है, वो कहते हैं मैंने आपको फदक दे दिया, वो कहते हैं मैं कबूल किया है। यही है हिबा, यही है और कबूल यही है, इसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तारीख़ मदीना अल मुनव्वरा में इब्न शब्बाह, यहाँ पे मैं इस हदीस को पढ़ रहा था कि उसमें भी यही है कि इन्ना अबा बकर इंतज़अ मिन फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फदक, कि अबू बकर ने छीन लिया है। अब छीना कैसे जाता है? जब उनके हाथ में हो ना, उनकी मिल्कियत में हो, उनके वकला के हाथ में हो, तो तभी छीना जाता है। ये किताब अंसाबुल अशराफ लिल बलादुरी, जिल्द नंबर 10, चाप दारुल फ़िक्र, सफ़हा नंबर है 79। यहाँ पर मूसा इब्न उक़बा से रिवायत करते हैं, दखलत फातिमतु अला अबी बकर, ये दूसरी सनद के साथ है, अला अबी बकर हुन बुयअ, जब अबू बकर के साथ बैअत हुई है तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अबू बकर के पास गई हैं। फ़क़ालत इन्न उम्म अयमन व रिबाह, रिबाह मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर के गुलाम थे, ये कितने सहाबी बन गए? अबू सईद अल-ख़िदरी, अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उम्म अयमन, अब छठा सहाबी रिबाह, इन्न उम्म अयमन व रिबाह यशहदानी ली, ये दोनों शहादत दे रहे हैं, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आतानी फदक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फदक दिया। भाई एक हदीस एक ही बात मुख्तलिफ तुरुक़ से 6 सहाबी ने रिवायत किया, अब 6 हो गया ना, 6 सहाबी रिवायत किए, ये मुतवातिर कैसे नहीं बनता? ये मुतवातिर कैसे नहीं बनता? तबक़ातुल कुबरा इब्न सअद, जिल्द नंबर 2, चाप दार सादिर, माफ कीजिएगा, यहां पे मुलाहिज़ा फरमाइए, तबक़ातुल कुबरा है, ये सफ़ा नंबर है 315। ये हदीस रिवायत करते हैं हिशाम इब्न सअद अन ज़ैद इब्न अस्लम अन अबीही क़ाल समिअतु उमर, ज़ैद इब्न अस्लम अल-अदवी से रिवायत करते हैं कि उमर से उन्होंने रिवायत की है। रिवायत तवील है, मैं आगे अगले सफ़े में चलता हूं। एक मिनट भाई, क्या हो गया? मेरा कंप्यूटर बड़ा स्लो हो गया। ये अगला सफ़ा उसका, क़ालत जाअतनी उम्मु अयमन फ़अख़बरतनी अन्नहु आतानी फदक, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उमर से कहा कि उम्म अयमन मेरे पास आई हैं, उन्होंने भी मुझे यही बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फदक अता किया है। अच्छा, ये किताब रियादुन नज़रा फ़ी अल-मनाक़िब अल-अशरा, तालीफ़ बले अबू जाफ़र अत-तबरी अश-शाफ़िई, मुतवफ़्फ़ा सन 694, अल-जिल्द नंबर 1, यहाँ पे मुलाहिज़ा फरमाइए सफ़ा नंबर 385 में यह सनद मज़कूर है। बले और इन फातिमा ज़करत लिअबी बकर अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आताहा फदक, ज़ैद कहते हैं कि रसूल हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अबू बकर से कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फदक मुझे अता किया था। फिर इसी किताब रियादुन नज़रा जिल्द नंबर 2 में मुलाहिज़ा करें, यहाँ पर अन अब्दुल्लाह इब्न अबी बकर इब्न अम्र इब्न हज़्म अन अबीही,
دوسرے سند کے ساتھ بالکل مختلف سند ہے. جاءت فاطمہ الی ابی بکر فقالت اعطنی فدک فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهبها لی. فدک مجھے دے دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدک مجھے ہبہ کیا تھا. ہبہ تب بھی تمام ہوتا ہے نا کہ قبول بھی ہو، ہبہ بھی کیا تھا، قبول بھی کیا تھا. ابو بکر نے قبضہ کیا ناجائز. یہ سب آپ کے کتب ہیں. یہ کتاب السقیفہ و فدک عبد العزیز الجوہری، شاف شرکت الکتبی بیروت لبنان، سنہ 1980 میں چھپی ہے. روا ہشام بن محمد النبی، ہشام بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی، قالت فاطمہ لابی بکر، فاطمہ علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا ان ام ایمن تشہد لی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعطانی فدک. یہ ام ایمن میرے ساتھ ہیں، یہ شہادت دے رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدک مجھے دیا تھا. یہ سب مختلف طرق سے ہیں، مختلف طرق سے. یہ کتنا تواتر کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ صفحہ نمبر 105 میں محمد ابن زکریا ابن عائشہ سے روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اپنے چچا سے، کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جب ابو بکر کے پاس آئی ہیں فدک کے مطالبے کے لیے، ابو بکر رونے پڑا. کہا کہ آپ کے والد نے کہا کہ تو ان کی میراث نہیں ہوتی، ان الانبیاء لا یرثون، فقال ان فدک وهبها لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی نے کہا کہ یہ میراث کیا ہے، یہ میرا حق ہے، پیغمبر نے مجھے عطا کیا تھا، میراث نہ بھی بنے نا، یہ میرا حق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا کیا تھا. صفحہ نمبر 110 میں یہاں پہ زید ابن ثابت سے روایت کرتے ہیں، زید ابن علی سے روایت کرتے ہیں، ان ابا بکر انتزع فدک من فاطمہ، ابو بکر نے فدک چھین لیا ہے، یعنی ان کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے چھین لیا، قبضہ کیا. وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى للسمہودی صلی اللہ علیہ وسلم. ختم ہے میرا وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے پھر وہی باتیں کی. میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے لوگ یا اور آپ ہبے کا دعویٰ رکھتے ہیں، ایک نہیں کئی وجوہ سے باطل ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، جب وصال مبارک تک خود رسول اللہ اسے تقسیم فرماتے رہے، خرچہ دیتے رہے، پھر آپ کا ہبہ کیسے ہوگا؟ اور اگر ہبہ ہے تو پھر میراث کا سوال کیسے ہوگا؟ الغرض اتنے تضادات ہیں، رات ہے تو دن کیسے ہوگا، دن ہے تو رات کیسے ہوگی؟ اس نوعیت کے تضادات ہیں آپ کے کلام میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں فدق کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ فرمایا. آپ کے وصال مبارک کے بعد آپ کے خلفاء نے اسی طرح عمل فرمایا. اور یہ جو سوال ہے میں وضاحت کر چکا ہوں میراث کا نام لے کر، کیونکہ اسلام کے اندر وراثت کا تصور ہے. رسول اللہ کے اہل بیت پاک نے، پاک رسول کے پاک گھرانے نے اس سوال کو اٹھایا تاکہ امت کو نبی کی وراثت کا مسئلہ معلوم ہو جائے. اور یہ میں پہلے حدیثیں عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی. آپ کی کتب میں بھی موجود ہے، ہماری کتب میں بھی موجود ہے. میں نے آپ کے اصول کافی سے پڑھ کے آپ کو دکھایا، پہلی جلد سے اور بڑی کتابیں ہیں. اس میں وضاحت کرنے کے بعد اب اگلے مضمون کی طرف جاؤں گا. آپ کا یہ دعوی ہبہ اور دعوی میراث یہ ایک بوجوہ باطل ہے، کتاب اللہ کے خلاف ہے. پھر آپ کہتے ہیں وہ آیات مختلف ہیں، دونوں آیتیں نہیں، اور آیتیں بھی ہیں جو باغ فتح کے حوالے سے ہیں، مال فہ کے لیے ہیں، سورہ حشر کی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ قرآن کی ترتیب دینے والے تو ہیں نہیں نا. آپ کہنے بھائی یہ آیت ادھر جا رہی ہے، یہ ادھر جا رہی ہے. قرآن کے ظاہری الفاظ ہیں، اس میں تو تفسیر کی بھی ضرورت نہیں ہے. من آل القرآن کہاں کا لفظ ہے؟ کس بستی کا ذکر ہے؟ آپ مجھے بتائیں. وہ ما افاء اللہ علی رسولی من آل القرآن، اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت سے اس مسئلے کو بیان فرما دیا. جب اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہم اس کے مقابلے پر کسی روایت کو ترجیح نہیں دیں گے. ہاں اگر کوئی بات ایسی آئے گی تطبیق دیں گے. عطا کا لفظ آیا، ہبہ کا لفظ آیا، اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مال اللہ نے حکم دیا تو آپ اس مال سے ان کو عطا فرماتے تھے، اسی مال سے آپ ہبہ فرماتے تھے، ان کو سال بھر کے لیے خرچہ دیتے تھے. ازواج مطہرات کو بھی، سیدہ پاک کو بھی، دیگر عزیزوں کو بھی، مجاہدین کو بھی، مساکین کو بھی، یتامہ کو بھی، سب کو خرچہ دیتے تھے. یہ ہبہ عطا یہ سارے مال لفظ منطبق ہوں گے. میں نے تطبیق کی بات کی ہے. تطبیق آپ جانتے ہیں حدیث سے نہیں ہوتی، تطبیق ایسے معنی سے ہوتی ہے کہ کلام الہی میں اور اس کلام میں تضاد نہ رہے. یہ طریقہ محدثین کا، جب دو روایتیں آپس میں مختلف ہوں یا ایک روایت کتاب اللہ کے خلاف جا رہی ہو تو پہلی ترجیح ہم دیں گے تطبیق کو، ایسے معنی پر اسے معمول کریں گے کہ کتاب اللہ کی مخالفت لازم نہ ہے. اب ہبہ کرنا، دینا، یہ خرچہ دینا ہے نا. ملکیت کب ہے؟ جب ملکیت ہے تو پھر میراث ہبہ کب ہے؟ ہبہ ہے تو میراث کب ہے؟ میراث ہے تو ہبہ کب ہے؟ اور اگر آپ کے بقول حضرت ابو بکر صدیق نے غصب کر لیا تھا تو پھر میراث کا مطالبہ کرنا تھا یا یہ مقدمہ کرنا تھا کہ انہوں نے میرے مال پر قبضہ کر لیا، مجھے قبضہ چھڑوا کے دیا جائے؟ کوئی آپ عقل کی بات کریں، کوئی دلیل کی بات کریں، ادلہ شریعہ کی بات کریں، ادھر ادھر کی باتیں ریت العال کی. اب سنیے، اب میں آپ کو 12 بجے کا سورج دکھانے والا ہوں. یہ ہے میرے سامنے کتاب آپ کی شرح ابن ابی حدید. فیصلہ سن لیجئے. سب سے پہلا فیصلہ امام زید کا ہے. انہوں نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ رَجَعَ الْأَمْرُ لَقَضَيْتُ فِيهِ بِقَضَاءِ أَبِي بَكْرٍ. جو کچھ اس امر میں یعنی فدق میں، یہ جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 81 بھی ہے، 82 بھی ہے، 83 بھی ہے، ساری باتیں ہیں. ازواج مطہرات کے حجروں تک کی باتیں ہیں، سیدہ پاک کے حجرے کی بات بھی اسی میں آئے گی، ساری باتیں ہیں. اور وہ فرماتے ہیں اگر یہ معاملہ میرے پاس بھی آتا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو نبی کے جانشین ابو بکر صدیق نے کیا ہے. یہ امام زید کا فیصلہ ہے.
آپ کس کے پیچھے چلیں گے؟ کس کی اقتدا کریں گے؟ نہ اللہ کی، نہ اس کے رسول کی، نہ خلفائے راشدین کی، نہ اہل بیت کی. یار آپ کیا رہے ہیں؟ اب اس کے بعد پھر سنیے، اب اگلی روایت. ایٹم بم آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، مار نہیں رہا آپ کو، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ کے مذہب کا ایٹم بم ہے. اب سنیے گا، یہ ہے جلد نمبر 4، ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام کی روایت. آپ دیکھیں، آپ سے سوال ہوا کہ کیا ابو بکر و عمر نے آپ کے حق پر کوئی ظلم کیا ہے، کوئی مال غصب کیا ہے؟ آپ قبضہ کر رہے ہیں، انتظار کی بات کریں، سن لو، اہل بیت کا اپنا فیصلہ سن لو. کیا انہوں نے آپ کا کوئی حق چھینا یا حق مارا یا کوئی ظلم کیا؟ جی، ذہبا من او قال ذہبا من حقکم بشیء، آپ کا کوئی حق انہوں نے مارا ہے؟ ابو بکر صدیق نے یا حضرت عمر نے رضی اللہ عنہما. تو آپ نے جواب دیا کیا؟ والذی سبحان اللہ، میں ان الفاظ پہ اپنے دل میں گونج رہا ہوں، میرا دل گونج رہا ہے اور میں دل میں گونج رہا ہوں. عزیز میاں نے کہا تھا نا، شیشے میں میں نشہ، میں نشے میں ہوں. یہ وہ بات ہے نا تفنن تباہ کے لیے. منقطع تو نہیں ہو گیا رابطہ؟ نہیں صحیح ہے، بولتے جائیں اچھا، بات آواز آ رہی ہے نا جی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ بہترین آواز آ رہی ہے. اچھا جی، سنیے گا. تو آپ حضرت ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ والذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے قرآن کو اپنے حبیب پر نازل فرمایا. ما ظلمانا من حقنا، ما ظلمانا من حقنا مثقال حبۃ من خردل. ابو بکر و عمر نے ہمارے حق پر رائی برابر ظلم نہیں کیا. سبحان اللہ، اتنا بڑا فیصلہ آ گیا حضرت ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام کا. اور پھر آگے سنیے گا، آپ نے کیا فرمایا؟ وہی حقا واللہما فی الدنیا والآخرہ. بھائی ابو بکر و عمر سے دنیا و آخرت میں محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا. یہ نبی کے یار بھی ہیں، نبی کے جانشین بھی ہیں، خدمت گزار بھی ہیں اہل بیت نبوت کے اور رسول اللہ کے، اور رشتہ دار بھی ہیں. سبحان اللہ. فرمایا ان سے دنیا و آخرت میں محبت کرنا. واللہما فی الدنیا والآخرہ، ان سے محبت کرنا، ان سے جو ہے نا. اس کے آگے پھر یہ اور کلام بھی موجود ہے. تو فرمایا ایک جملہ ہے، کذباً علینا اہل البیت، ہم اہل بیت نبوت پر جھوٹ مت تھوپو، ہم اہل بیت نبوت پر جھوٹ مت تھوپو. نبی کے یاروں یا نبی کے رشتہ داروں، ہم ہیں ایک نبی کے دو بازو ہیں، ایک یاروں کا بازو ہے، ایک رشتہ داروں کا بازو ہے. ہم پر مت جھوٹ تھوپو، شرارتیں مت کرو. یہ تو حضرت ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام کا فرمان ہے. اب آپ نے کیا کہنا ہے؟ کون سی روایت پہ عمل کرنا ہے؟ کدھر جانا ہے آپ نے؟ یہ تو اہل بیت نبوت کی تلقین ہے. ساتھ ہی ازواج مطہرات کی بات بھی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آگے وہ جو روایت ہے نا مالی وراثت کے حوالے سے، اصول کافی کے اندر اس مضمون کی 2-3 روایات یہاں ہیں اس مقام پر، آپ پڑھ لیجیے گا، صفحہ نمبر 81 82 83. یہ ان صفحات پر یہ بات پھیلی ہوئی ہے. حتیٰ کہ حجرات ازواج پاک تک بات ہو چکی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی آیات طیبہ میں صاحبزادیوں کو، بنات کو اور ازواج کو حجرات بھی عطا فرمائی. جو آپ کا مذہب اعتراض کرتا ہے کہ ازواج پاک کو حجرے دیے، بھائی سیدہ پاک کا حجرہ آج بھی موجود ہے رسول اللہ کے روضہ پاک کے ساتھ، وہ زندگی میں عطا کر دیا. اسے ہبہ کہتے ہیں. اس سے ملکیت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. حیثیت شوہر بیوی کو مکان دے دیا، حیثیت باپ بیٹی کو مکان دے دیا، کمرہ دے دیا، یہ ہبہ ہوا، اسے ہبہ کہتے ہیں. ہبے کا دعویٰ کرنا ہے تو یہاں کیجیے گا، یہاں تقاضے پورے ہوتے ہیں، شرعی تقاضے پورے ہوتے ہیں. لہٰذا آپ کی یہ چیز جو ہے کسی طرح بھی قابل حجت نہیں ہے. میں آپ کے سامنے کتنی وضاحت کر چکا اور وضاحت سے آپ کو بتا چکا. دیکھ لیجیے یہ آگے ازواج مطہرات کی 103 صفحے پر شرح ابن ابی عدید جلد نمبر 4 میں وہاں بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا قسما حجرہ علی نسائہ و بناتہ. یہ آپ کی شرح ابن ابی عدید ہے. ازواج پاک میں حجرے بھی تقسیم فرمائے وغیرہ. لہذا کوئی کلام نہیں ہے. اور جو دلائل ہم نے پیش کیے اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں اللہ کے فیصلے کے مقابلے پر کس کا فیصلہ ہے جسے آپ مانیں گے؟ یا تو اعلان کریں ہم خدا کے فیصلے کو نہیں مانتے، تو پھر ہم آپ کے ساتھ کسی اور جہت سے کلام کریں گے، پھر نئی جہت اختیار کریں گے. جب اللہ کا فیصلہ موجود ہے آپ اپنی رائے سے اس کے کیسے بدلتے ہیں؟ میں ایک سوال بھی قائم کرنا چاہتا ہوں. ٹائم ختم. اللہ چلو میں اگلی ٹرن میں کر لوں گا. وہ بہت بڑا سوال ہے اللہ یاری صاحب پر میں نے کرنا ہے، اور میں ملک بھی دوں گا قیامت تک، صرف ان کو نہیں، اس پورے نظریے کو. جی اللہ طے کرنا ہے نا جی، وہ بھی یاد رکھیے گا طارق بھائی. جی انشاءاللہ. شروع. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، علامہ صاحب نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ جب عمر صاحب نے خود اپنے خطبے میں بخاری میں کہہ دیا کہ فدق خالص ملک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر کہہ دیا کہ فی کے 2 اقسام ہیں، ایک قسم ہوتی ہے جو جنگ کے بغیر ہاتھ میں آتی ہے، وہ ملک خالص ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی.
جب مفسرین نے بتا دیا کہ یہ ملک خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھی، جو میں نے دکھا دی ہے، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہبہ نہیں ہو سکتا بھائی؟ جب ایک چیز ان کی ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں کسی قسم کی شراکت نہیں ہے، وہ کیوں نہیں دے سکتے کسی کو؟ کیوں نہیں اس میں تصرف کر سکتے؟ پھر یہ انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ جب بی بی سلام اللہ علیہ نے فدق کا مطالبہ کیا ابو بکر صاحب سے، تو ابو بکر نے یہ آیت کیوں، یہ حدیث کیوں کوٹ کی کہ ان کی میراث نہیں ہوتی؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے تو یہ حدیث کیوں کوٹ کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ان سوالوں کا بالکل انہوں نے جواب نہیں دیا کہ یہ پیغمبر کی ذاتی مال نہیں ہے، اس میں سب شریک ہیں، اور کسی بات کا یہ جواب نہیں دیا۔ پھر ہبہ کے لیے میں نے اتنے ذرائع کوٹ کیے، اتنے احادیث کوٹ کیے کہ اپنے کتب سے، مختلف صحابہ سے، کہ یہ ہبہ تھا، صرف یہ انکار کر رہے تھے یہ نہیں ہو سکتا جی، ابو بکر کے تعصب کی وجہ سے، اللہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے اور ہو چکا ہے، یہ ہبہ تھا۔ اور میرے پاس اور بھی مدارک ہیں کہ یہ ہبہ تھا، لیکن اس میں نہیں جاتا۔ اب ہم آتے ہیں میراث کے مسئلے پر۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر ہبہ تھا تو میراث کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کو ہبہ کیا تھا بی بی سلام اللہ علیہ کو، اور یہ بی بی سلام اللہ علیہ کے وکلاء کے پاس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھرانے کے ہیڈ ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے ان کے بابا کی خدمت میں، بابا سلام اللہ علیہ ان کی درآمد سے وہ ادھر ادھر خرچے بھی کرتے ہیں، لیکن ملکیت اب بھی دنیا میں بہت ہوتا ہے کہ کاروبار کسی لڑکی کا ہے، اس کے باپ اس کو چلاتے ہیں، اس میں تصرف کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی ملکیت سے نہیں نکلتا۔ تو کیونکہ متواتر احادیث میں ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہبہ کیا تھا اور ابو بکر نے ان سے چھین لیا ہے، تو یہ تو میں نے دکھا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خرچہ کیسے کرتے تھے؟ اس لیے کہ بیٹی جو ہے اپنے باپ کے سامنے تسلیم ہے۔ یہ دنیا والی بیٹیاں تو ہیں، دنیا والی بیٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی اپنے کاروبار میں باپ کو مثلا اس کو اختیار دے دیتا ہے کہ جیسے مرضی اس میں تصرف کرے، تو اس بات میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے۔ اب میراث کا مطالبہ کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں، ابو بکر نے جب ہبہ کے طور پہ دینے سے انکار کیا، شاہد مانگا، بھائی امیر المومنین علیہ السلام کو شاہد لایا، ام ایمن کو شاہد لایا، رباح کو شاہد لایا، پھر بھی نہیں مانتا ابو بکر۔ تو پھر کہا ہے کہ اگر تم ہبہ کے طور پہ نہیں دیتے تو میراث تو میرا حق ہے، میں تو بیٹی تو ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ازواج کو میراث نہیں ملتا بھائی، کیونکہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر بیٹی موجود ہے تو ازواج کو 1/8واں حصہ ملتا ہے، 1/8واں حصہ، 100 میں سے 15 ملتا ہے، باقی سب ایک ہی بیٹی ہے، سب ان کو جائیں گے نا، یہ تو واضح بات ہے۔ اور چچا کو بھی نہیں ملتا بیٹی کے ہوتے ہوئے، تو یہ سارا اگر ہوتا بھی ازواج کو ارث ملتا بھی نا، تو ازواج کا حصہ اس میں بہت کم ہوتا۔ پھر یہ ہے کہ ازواج کو عقار میں سے، جائیداد میں سے تو کچھ ملتا نہیں، اس کی قیمت ان کو ملتی ہے، یہ الگ بات ہے اپنی جگہ پہ، ایک فقہی مسئلہ ہے۔ اب میراث کے مسئلے پہ آتے ہیں۔ دیکھیں، رسول بی بی سلام اللہ علیہ نے فدق کا مطالبہ کیا، پہلے ہبے کے طور پر اور پھر میراث کے طور پر۔ میراث کے طور پر ابو بکر نے یہ حدیث کوٹ کی ہے کہ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ یہ میں آپ کے لیے متعدد دلائل سے، قرآن سے، سنت سے ثابت کروں گا کہ یہ افتراء علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وضع کیا گیا ہے، یہ حدیث کو ابو بکر صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت باندھی، اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن ہے۔ کیوں طعن ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے ان پر بلاغ مبین واجب ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، جان لو کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ واضح طور پر بات کو بیان کرنا واجب ہے۔ فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، جو اللہ کے آیات بینات کو چھپاتے ہیں، ہدایت کو چھپاتے ہیں، اللہ نے ان کو کتاب میں لعنت کیا اور دنیا میں اور آخرت میں لعنت کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے اقارب کو زیادہ سے زیادہ دین سکھاؤ، اللہ سے ڈراؤ۔ اور ان میں سے سب سے اقرب کون ہے؟ بضعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جگر گوشہ، ان کا پارہ تن، بی بی سلام اللہ علیہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے، جو ہدایت کو چھپائے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ انذر عشیرتک الاقربین، جتنا اقرب ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ آپ نے دین سکھانا، اور پھر اپنے اہل کو، اپنے اہل بیت کو آپ نے جہنم سے بچا دینا، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے۔ اور اہل بیت بھی کیسا اہل بیت؟ یہ صحیح ہے، سنن ترمذی جلد 3 ملاحظہ کریں، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، حدیث صحیح، البانی نے کہا صحیح حدیث، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ کس سے کہا؟ ابو بکر عمر سے کہا نا، صحابہ سے کہا کہ اگر اتباع کرو گے ان کی کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور میری عطرت۔ تو ابو بکر عمر پہ واجب ہے کہ دین اہل بیت علیہ السلام سے سیکھیں اور اتباع کریں، طاعت کریں نبی کے بعد، نہ کہ اہل بیت علیہ السلام کو دین سکھائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ملاحظہ کریں، یہ کتاب انیس الساری فی تخریج احادیث فتح الباری، جامع مؤسسۃ الریان، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، حدیث صحیح اسناد علی شرط الشیخین، شیخین کے شرط پہ یہ حدیث صحیح۔ اچھا، اور پھر یہ کتاب سنن ترمذی، صحیح سنن ترمذی، ناصر الدین البانی صاحب کی، باب مناقب علی بن ابی طالب، فرمایا وہو ولی کل مؤمن بعدی، علی علیہ السلام میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں۔ اچھا، یہ حدیث کہ ہماری میراث نہیں ہوتی،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास नहीं होती, इसको किसको बताना चाहिए नबी को? वो जो उनका वाहिद बेटी है ना, उन किसी और को तो मीरास मिलनी ही नहीं ना। अज़वाज है, उनको तो 1/8वां हिस्सा मिलेगा। बाकी औलाद तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में कोई नहीं रहा ना, सिर्फ एक ही बेटी है जिसको मीरास मिलेगी। ये तफसीर फख्र राजी इमामुल अशाइरा जिल्द नंबर 3 छाप दारुल फिक्र, ये है 2005 में छपी है। तफसीर सूरह निसा यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अपने औलाद का हक ज़ाया ना करो मीरास में। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटे को दो हिस्सा मिलेगा, बेटी को एक हिस्सा मिलेगा। अल्लाह का फरमान है। इस आयत के ज़ैल में कहते हैं क्या इस आयत में कोई तखसीस है, कोई इस्तिस्ना है? कहते हैं जी हाँ। हम कहते हैं कि इस आयत में अनबिया इससे खारिज है, अनबिया की मीरास नहीं होती। वह शिया खालिफ, और शिया मुखालिफत करते हैं। लेकिन कहते हैं एक बात है, अन्नल मुहताज इला मारिफत हादिहिल मसअला मा कान इल्ला फातिमा व अली व अब्बास। और भाई कि नबी की मीरास नहीं होती, अबू बकर को पता है, अहले बैत को क्यों नहीं पता? अहले बैत को नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं बताया? जिसको हाजत है इस मसले को जानने के, फातिमा सलामुल्लाह अली अलैहि सलाम, अब्बास हैं। वह हाउला कानू मिन अकाबिर ज़ुहाद वल उलमा व अहले दीन, ये तो दीन में सबसे बड़े ये हैं। व अम्मा अबू बकर फइन्नहु मा कान मुहताजन इला मारिफत हादिहिल मसअला अलबत्ततन, अबू बकर को इस मसले की जरूरत ही नहीं है। क्यों? लअन्नहु मा कान मिम्मन यख्तुरु बिबालिहि अन्नहु यरिथु मिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अबू बकर को किसी तरह भी मीरास तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलना ही नहीं है ना, किसी तरह से, किसी भी तरीके से उसको मीरास मिल ही नहीं सकता। तो उसको सिखा दे जिसको मीरास मिलना है, और जिनकी इताअत उम्मत पे वाजिब है। अबू बकर ने जिनकी इत्तिबा करनी है, अबू बकर अगर उनकी इत्तिबा न करे वो दीन से खारिज हो जाएगा। लन तदिल्लु बादी किताब अल्लाह व इत्रती, उनको नहीं बताया। फकैफ यलीक़ु बिर्रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युबल्लिग़ हादिहिल मसअलता इला मन ला हाजत बिही इलैहा व ला युबल्लिग़ुहा इला मन लहु इला मारिफतिहा अशद्दुल हाजा। तो ये कैसे हो सकता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसले को उसको बता दे जो इस मसले को हाजत नहीं रखता, और जो इस मसले को हाजत रखता है उसको इस मसले का ना बताए। और जब उसको अबू बकर कोट करता है ना, ये भी सईदतुन निसा अहल जन्नह, ये बुखारी, मेरे पास 20 सेकंड है, बुखारी, ये जो ही अबू बकर ने यह हदीस कोट किया ना कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला नूरत मा तरकना सदका, हदीस नंबर 3092, रावी भी आयशा है। फग़ज़िबत फ़ातिमतु बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ातिमा फ़हजरत अबा बकर फ़लम तज़ल मुहाजिरतहु, बीबी सलामुल्लाह अलैहा अबू बकर पे गज़बनाक हो गई और आखिर तक मरते वक्त तक अबू बकर पे गज़बनाक रहे। ये कहते हैं ये रावी का कौल है, रावी आयशा है ना, रावी आयशा है, पड़ोस में रहती हैं, अबू बकर की बेटी है। टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। अच्छा एक सेकंड हज़रत साहब, एक सेकंड, आपने मजीद दलाइल दिए शेख साहब, अगर इजाजत हो आपसे सवाल कर लूं? जी बिस्मिल्लाह। हसन अल्लाह यारी साहब, जी बिस्मिल्लाह। शेख साहब अगर इजाजत दें, पीर साहब की इजाजत से, पीर साहब की रजा से। ये तारक साहब एक दो सेकंड, प्रेसिडेंट है ना? नहीं प्रेसिडेंट नहीं, खादिम आपका। अच्छा। इन्होंने इब्ने हदीद का हवाला दिया था, आप कुछ जो वो सवाल उठाते हैं उनका कोई डिफेंस तो दिया करें ना पहले। इब्ने अबिल हदीद शिया है ही नहीं, इस्लाम के दलाइल के मुकाबले में इब्ने अबिल हदीद शिया नहीं है। इब्ने अबिल हदीद जमात उमरिया का एक बहुत बड़े आलिम है, उनकी रिवायत हमारे लिए हुज्जत ही नहीं है। और ज़ैद से रिवायत करता है, ज़ैद को इमाम ने कुछ लिखी है, वैसे ये भी करता है मसाइल में, मगर कभी कभार ऐसा होता है इन्होंने बका दिया धोखो, झूठे के मुंह से भी सच्ची बात निकल जाती है। जिसने धोखा देना होता है वो एक सच्ची करता है, नौ झूठी करता है। इब्ने अबिल हदीद एक बहुत ही माहिर आलिम है, एक बहुत ही माहिर मुतकल्लिम है और बहुत ही मुतअस्सिब है अबू बकर, उमर और शेखैन की दिफा में। अपनी किताब में शेख सख्त दिफा करते हैं। जो पॉइंट उठाते हैं उनको एड्रेस किया करें, उसके बाद फिर अपने दलाइल मजीद दिया करें। मैं कहना चाहता हूँ, अल्लाह यारी साहब ने हिबा और अता के हवाले से बात की है। मैं बता चुका हूँ कुरान पाक के ज़ाहिर हुक्म के खिलाफ हिबे की बात जो है वो तत्वीक देंगे हम उसे, वो अपने माना पर मामूल है, उसका माना अता करना है। हुजूर अता करते थे, खुलफाए राशिदीन भी अता करते थे। मैं ये मेरे पास मल्ला यादुल फकी पड़ी है सैयदा पाक की तौलियत में, 7 बाग थे। ये है मल्ला यादुल फकी, जिल्द नंबर जरा बताइएगा। ये मल्ला यादुल फकी जिल्द नंबर 4 है। तो मैं आपको इबारत निकाल के दिखा दूं। ये नस्लन तौलियत फातिमा में थे, मलकियत में न थे। माले फै माले वक़फ़ होता है, इसकी कोई तकसीम नहीं होती। ये जंग के बगैर हासिल होता है। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे माले फै फरमाया। जो अमल फरमाया खुलफाए राशिदीन आले बैत ने, मैंने कुरान से साबित किया, रसूलुल्लाह की सीरत पाक से। इससे बड़ा तवातुर क्या है? ये जो अदम विरासत वाली रिवायत है, ये 10 से तकरीबन कम हो गई, 10 सहाबा से मरवी है। ये दर्जे तवातुर की रिवायत है। आप जो हिबे की बातें करते हैं वो तो दूसरे माना पर मामूल है, एक बात, और उनकी रिवायत में भी कलाम है, 2 बातें। अमल मुबारक रसूलुल्लाह का उसके खिलाफ है, हिबा कर दिया था तो फिर अपने पास क्यों रखा? किस रिवायत से आप साबित करेंगे? किस आवाज आ रही है जी? आ रही है, साफ आ रही आ रही है जी। हाँ जी, तो अब आप किस रिवायत से साबित करेंगे कि हज़रत फातिमा ज़हरा ने बतौर वली हुजूर को उस माल पर मुंतज़िम बनाया था? खुदा न खास्ता, क्या बातें आप अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, ना कुरान में मिलती हैं ना हदीस में मिलती हैं। अच्छा, अल्लाह का हुक्म यही है, रसूलुल्लाह का अमल यही है, खुलफाए राशिदीन का अमल यही है, आले बैत नबुव्वत का अमल यही है। मैं हवाला पेश कर चुका हूँ आपकी किताबों से, अदम विरासत पर, इनके फैसले पर,
صحابہ، آل بیت، حدیث پاک، رسول اللہ، اللہ کی کتاب ایک طرف اور آپ ایک طرف، یہ کیا ماجرا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں نبی پاک کا ملک ہے. وہی ملک جو آپ بتا رہے ہیں، ہم ایسا ملک نہیں بتاتے. ہم ملک نبی کو کائنات پر سمجھتے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ہم اگر ملک کی بات کریں تو نبی تو کائنات کا مالک ہے، خدا کی ساری کائنات کا مالک ہے، اللہ نے اسے بنایا ہے. یہاں اس ملک سے مراد وہ ملک ہے جو وراثت کے طور پر آگے آئے گا. وہ نہیں ثابت ہو سکتا. میں قیامت تک آپ کو مہلت دیتا ہوں. قوم یونیورسٹی کے پروفیسر لے آئیں گے، وہ بھی نہیں ثابت کر سکتے. یہاں سے آپ بھی پڑھ کے آئے ہیں یاری صاحب تو ہمارے دوست بھی ہیں نا، ہم گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں ان سے ماشاءاللہ. تو آپ کا یہ بالکل سراسر موقف اسلام کے خلاف ہے. اگلی بات، آپ نے کبھی کہا ہبا، بھائی کبھی کہا وراثت. کمال ہے یار، ہبا ہے تو وراثت کیسے ہوگی؟ جب ہبا کر دیا تو وراثت کیسے بنی؟ جب وراثت ہے تو ہبا کیسے بنا؟ تو خدا کا خوف کرو. متضاد باتیں، دن ہے تو رات کیسے ہے، رات ہے تو دن کیسے ہے. رہ گئی بات غادبات کی، میں وضاحت کر چکا ہوں. یہ تاثر راوی ہے، اور زوری جو راوی ہے اس کی چند روایات میں یہ غادبات کے الفاظ ہیں، یا حجرت کے ہیں، بلم تکلم کے ہیں. اکثر روایات میں نہیں ہے. بخاری، مسلم، ساری کتابوں، آپ کی کتابوں میں بھی ایسے ہے. یہ روایت جو ہے نا آپ پڑھ رہے ہیں، ہماری بخاری کتاب الفرائض سے میں نے پیش کی ہے، یہ آپ کی یہ کتابوں میں بھی موجود ہے، ابن ابی حدیث میں بھی موجود ہے، وغیرہ وغیرہ. تو آپ اس طرف نہ جائیں جس طرف کوئی رہنمائی نہیں ملے گی. لوگوں کا نظام جو ہے نا ایمانی وہ خراب ہوگا. اور اب یہ جو آپ کہتے ہیں نا، آپ عدم وراثت کی حدیث ہے، نہیں پتہ چلا تھا، نہیں پتہ چلا تھا، ان کو سوال کیوں کیا؟ میں بار بار چیخ کر آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، نبی کا گھرانہ جائز نہیں ہے. حضور کی ازواج پاک بھی حقدار تو ہیں نا. بیٹی قرآن کا فیصلہ ہے 1/2 کی مالک ہوتی ہے اگر وراثت اسے ملتی ہے. تو ایک اکیلی بیٹی فلحن نصف، قرآن کا فیصلہ ہے. دوسری جائیداد کدھر جائے گی؟ 1/8 تو بیوہ لے جائے گی، 1/2 بیٹی لے جائے گی، دوسری اسبا کو ملتی ہے، نرینہ اولاد نہ ہو. اسبا حضرت عباس بنتے ہیں وراثت کی دنیا میں. لیکن یہاں نبی کی بھی وراثت کا معاملہ ہے، لہذا کسی کو بھی وراثت کے طور پر مال. اگر اس طرف جاؤں گا تو مجھے گھنٹے نہیں چاہیے، دن چاہیے ساری باتیں کھول کر بیان کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں اسی طرح عمل کروں گا جس طرح رسول اللہ نے عمل فرمایا، آپ کے عمل مبارک کو میں تبدیل نہیں کروں گا. حیرت مجھے یاری صاحب اس بات پر ہے، جب سیدہ پاک کو اعتراض نہیں ہے، مولا علی کو نہیں ہے، امام حسن کو نہیں ہے، امام حسین کو نہیں ہے. سچی گل ہے، گوانڈی کیوں پریشان ہو گئے سمجھتے ہو؟ پڑوسی، ان کو کیا ڈاؤٹ ہے، کیا اعتراض ہے ان پر؟ آپ ثابت کریں نا. حضرت علی کی خلافت بھی آئی، شیر خدا رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہے، ہمارے نزدیک 5ویں خلیفہ راشد، اگرچہ مدت تھوڑی سی. سیدنا امام حسن مجتبی بھی ہیں، سبحان اللہ. 2 خلافتیں آئیں. اب دیکھ لیجیے، اب ہمارے ہاں حکومت بنی ہے نون لیگ کی، ہمارے صوبے میں ایک بی بی وزیر اعلیٰ بنی ہے. بنتے ہی اس نے کوئی اور کام کیا یہ نہیں کیا، جاتی عمرہ کی سڑک تو شروع کروا دیا. اپنا تو حکمران پہلے کر لیتے ہیں. نعوذ باللہ، یہاں اہل بیت کا گھرانہ ہے، میں کوئی ڈاؤٹ تو ان پر تو ہمارا ایمان یہ ہے نا، وہ ہے ہی وہ جنہیں خدا نے پاک کیا ہے. کوئی کلام نہیں ہے ان کے بارے میں، لیکن اختیار تو ہے ان کے پاس، فوج بھی ہے، سارا کچھ ہے. لڑائیاں بھی ہوئیں، اپنے حق پر وہ لڑتے بھی رہے. کربلا میں امام حسین نے تاریخ کی انوکھی قربانی دی ہے. کیا وہ اپنے حق کے لیے نہیں لڑ سکتے؟ حق کے لیے لڑ کے مرنے والا بھی تو شہید ہے نا. تو آپ غور کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے یہ استدلال کیا جائے. میں نے آپ کے سامنے یہ ساری باتیں وضاحت سے کر دی ہیں. میں حضرت عمر کی آپ نے بات چھیڑی تھی پچھلی ٹرن میں، میرے سامنے بخاری پڑھی ہے، 1 سے زائد مقامات پر یہ حدیث ہیں. حضرت علی و عباس ایک جھگڑے کے ساتھ حضرت عمر کے دور خلافت میں آپ کے پاس آئے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی وہاں موجود تھے دربار خلافت میں، پہلے وہ آئے. حضرت عثمان غنی آئے. یہ جھگڑتے ہوئے آ رہے تھے. ایک حدیث میں استبا کا لفظ ہے، با ہم سب. ایک میں لفظ ہے سبا علی و عباس، یعنی جھگڑا. اس میں عربی کے الفاظ مشترک ہوتے ہیں. ہم خارجی تو ہیں نہیں کہ استبا کا لفظ سامنے رکھ کے گالی گلوچ کا معنی شروع کر لیں، نہیں، یہ اس گھرانے کے شان کے لائق ہے. مطلب یہ ہے کہ اختلاف رائے کسی انتظامی مسئلے میں. تو ان صحابہ نے جو دربار میں تھے عرض کیا، امیر المومنین فیصلہ فرمائیے، اقض بینہما احدہما من الاخر. یہ بخاری میرے سامنے ہے، فیصلہ فرمائیے. حضرت عمر نے جواب دیا تھا اتعدوا، او جماعت سے ابا صبر کرو، یہ گھرانہ نبی کا ہے، یہاں فیصلے نہیں ہوتے، کسی کو سچا جھوٹا ہم نہیں بنائیں گے. ایسے ان کا افہام و تفہیم کا معاملہ ہے، بے نہیں وہی طرح تھی جو پہلے تھی. فرمایا پھر آپ نے حضرت علی و عباس سے عرض کیا کہ آپ دونوں اس پر تقسیم فرما لیں، یا پھر میں کروں گا جس طرح رسول اللہ فرماتے تھے یا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے تھے. تو میں عرض کرنے کا مقصد یہ، میں نے تلخیص کے ساتھ ہی سارے دلائل ایک نشاندہی کے طور پر ذکر کیے، سارے نہیں کچھ کیے. اگر اس پر تفصیلی دلائل ہم ذکر کریں تو یہ ایک موضوع کا مناظرہ کئی دنوں تک چل سکتا ہے. ایک روایت پر ایک دن میں بس ہوگی. تو آپ کے پاس دیکھیے، میں نے کتاب اللہ سے ثابت کیا، سنت رسول سے ثابت کیا، صحابہ سے ثابت کیا، اہل بیت نبوت سے ثابت کیا. اب کون سی دلیل آپ چاہتے ہیں؟ ادھر ادھر کی روایتیں تو ملتی رہتی ہیں، خدا کے خلاف بھی آپ کو مل جائے گی، لیکن اس کی کوئی حیثیت ہوگی تو ہم مانیں گے نا. اگر حیثیت ہی نہیں ہوگی اس روایت کی کتاب اللہ کے مقابلے پر، آپ بتائیں، آپ مجھے جواب دیں، کس کی بات مانیں گے ہم؟ خدا کے واضح حکم کے خلاف، رسول اللہ کے واضح عمل مبارک کے خلاف، صحابہ کے واضح عمل مبارک کے خلاف.
اور اہل بیت کرام کے واضح اگر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ناراض تھیں تو 6 ماہ جب تک زندہ رہیں آپ، اپنا گھر چھوڑ کر کون ہے جو دوسرے کے گھر میں چلا جائے؟ یہ ابو بکر صدیق کی بیوی ہے، آیا ہے، امت کے خلیفے کی بیوی ہے اور نبی کے گھرانے کی خادمہ ہے، سیدہ پاک کی خادمہ بن کے نہیں ہے، غسل وفات انہوں نے دیا۔ تو چلو میں آگے بات کروں گا۔ جی جی، اب یہ 4 ٹرنیں ہو چکی ہیں، نہیں ہوئی، آگے چلانا ہے تو میں تو گرم ہو گیا ہوں ماشاءاللہ، چلتا رہوں۔ چار آپ نے پیش، چار آپ یہ چوتھی آپ نے کیا، اس کا رپلائی کریں گے نا حسن صاحب؟ ہاں جی یہ کر لیں، قبلہ اگر آگے چلانا ہوا تو مجھے ابھی ٹائم جی، ہو گیا نا صاحب کا، تو آگے چلانا ہو اب آپ بھی۔ بے فکر، اچھا دوسری بات، اگلا مناظرہ بھی آپ طے کریں گے، تعارف شیعہ مذہب، یہ سب کچھ عنوان کریں۔ رکھ کر۔ مجھے ایک سوال کی اجازت دے دینا۔ ہاں جی 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 کر لیں کر لیں۔ میں صدیقی صاحب سے میں اجازت ہے سر؟ یہ جو مال فیض جی کے جی بارے میں گفتگو یا قرآن مجید سے آپ نے بھی ذکر کیا، جی جی علامہ صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ایک وہ مال فیض صرف ہماری فہم کے لیے اور مناظرین کے فہم کے لیے، ایک وہ مال ہے کہ جو جنگ کے ذریعے حضور صلاۃ والسلام نے حاصل کیا اور صحابہ نے، تو ایک مال فیض تھی جو بغیر جنگ کے آپ کو حاصل ہوا، تو آپ کیا یہی فرما رہے تھے کہ جو بغیر سوال جنگ کے موقع دے حصول ہوئی مجھے، یہ سب یاری جی، صاحب جو کا حصول ہوا، فرضی کلام ہے، یہ فرضی ہے۔ میں پہلے مناظرے کے اسٹارٹ میں بتا چکا ہوں کہ مال جو اسلام کے اندر تھے وہ 3 قسم کے، ایک وہ صدقات جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ وغیرہ، تو دوسرے جو جنگ سے حاصل ہوئے وہ مال غنیمت ہے، وہ تقسیم بھی ہوتا تھا، ایسے ہی صدقہ بھی تقسیم ہوتا تھا۔ یہ مال فے ایک ہی قسم کا مال ہے جو بغیر جنگ کے کفار سے حاصل ہوا، حتیٰ کہ بنی نذیر کے اموال میں بھی اختلاف ہے کہ ان کا محاصرہ رہا، یہ پوری طرح مال فے بنتا ہے یا نہیں بنتا، لیکن صدق اول آخر مال فے ہے، اور مال فے کا حکم قرآن میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ یار کسی قول کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اب اگر کسی کا قول ہوگا بھی تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ نہ جانے کتاب میں کسی نے گھسیڑ دیا ہو، پھر دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ اگر ایسا نہ بھی ہو تو ہم اس قول کو تطبیق دیں گے، اگر تطبیق بھی نہیں ہو سکتی تو چھوڑ دیں گے۔ خدا کو کیسے چھوڑیں گے؟ قرآن کو کیسے چھوڑیں گے؟ رسول اللہ کی حدیث کو شکریہ جی شکریہ سر، شکریہ، بہت جی شکریہ آپ فرمائیے، جی علامہ صاحب۔ پھر کلوزنگ کے لیے آپ مجھے بھی ٹائم دیں گے، اگر آگے نہیں چلنا سر ابھی کلوزنگ دیں گے مجھے۔ ہاں جی سر ان کا رپلائی ہے سر، چوتھی ہاں ہاں وہ کر آپ نے لیں، کیا ہے، ابھی اس کا رپلائی کریں گے شیخ صاحب۔ جی شیخ صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ شروع کیجیے گا۔ جی شروع کرتے ہیں۔ جی محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں نے ان کو بار بار ان کی کتابوں سے دکھا دیا ہے کہ فے کے 2 قسم ہیں، ایک وہ جو بغیر جنگ کے ہاتھ میں آتا ہے اور ایک جو جنگ کے ساتھ ہاتھ میں آتا ہے۔ یہ میں نے کتاب دکھا دی ان کی اپنی کتب سے، شرح مشکل الآثار طحاوی کی۔ یہاں پر میں نے اب دوبارہ اس میں وقت نہیں لگوں گا، لأن الافیاء التي افاء الله عز وجل على رسوله صنفان، فے کے 2 قسم ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں دو مختلف احکام ہیں اس کے، وہ بھی قرآن کی بات ہو رہی ہے، 2 مختلف آیات ہیں، آپ ان دونوں کو مکس کریں علامہ صاحب، اور ہماری غریب آدمی کے بات پہ توجہ نہیں دے رہے۔ اچھا بات ہو رہی تھی حدیث ہے ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، امیر ہیں ڈالروں میں عرض یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب کیا ہے، واجب کیا ہے؟ بلاغ مبین، آیات ہدایت کو چھپانے والے پہ لعنت کیا، لعنت کیا۔ انذر عشیرتک الاقربین قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ سب قرآن کی آیات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے، دین کو چھپانا ان پہ حرام ہے۔ یہ جو صدق میراث کا مسئلہ ہے کہ ہر بیٹے کو دنیا میں ارث ملے گا سوائے ایک بیٹی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اس بیٹی کو نہ بتایا، اور ایک ایسے شخص کو بتایا ابو بکر جو اس مسئلے میں اس کا بنتا ہی نہیں ہے، اور بیٹی کون ہے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور بیٹی پورے عالم اسلام کو اس بیٹی کے اتباع کرنی ہے۔ انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعطیت اہل بیت۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حدیث جو ابو بکر نے سنائی ہے نا، یہ طعن ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے نبوت میں خیانت کی ہے۔ میں نے اس موضوع پہ بہت ٹائم لگا دیا، انہوں نے جواب نہیں دی، اور یہ روایت جو ابو بکر نے روایت کی، ابو بکر کے سوا کسی نے سنا بھی نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے خود شہادت دی ہے۔ یہ فوائد ابن اخی امیمی الدقاق ہے، متوفى سنہ 390۔ یہاں پر اخبرنی ہشام بن عروہ عن عائشہ، وہ اپنے والد صاحب کے عائشہ سفر نمبر 246 میں فضائل بتاتے ہیں کہ میرے والد کا علم کتنا زیادہ، واختلفوا في ميراثه فما وجدوا عند احد من ذلك علم فقال ابو بکر سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ یہ حدیث کہ پیغمبر کی میراث کیسے تقسیم ہوگی، کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں تھی، صرف ابو بکر کے پاس تھی۔ انہوں نے خود، یہ مختلف ذرائع سے ان کے کتب میں موجود ہے، یہ کتاب تاریخ خلفاء لعبد الرحمن السیوطی، یہاں پر بھی یہی ہے ابو بکر کے علم کے متعلق۔ واختلفوا في ميراثه، عائشہ سے روایت کرتے ہیں، فما وجدوا عند ذلك عند احد من ذلك علم، ابو بکر نے روایت کی ان معاشر الانبیاء، یہ صرف اس کا متفرد ہے ابو بکر۔ اور کہ جب کتب اصول میں جانا حجت خبر واحد پر، علوم اصول میں علماء نے اسی حدیث سے استدلال کیا کہ حدیث خبر واحد حجت ہے جس کے راوی ایک ہو، اسی پر کہ جو ہے ان معاشر الانبیاء کی حدیث جو ہے سوائے ابو بکر کے علاوہ کسی کے پاس تھا ہی نہیں، شرح مختصر منتهى الاصولی میں اور دوسرے کتب اصول میں۔ اچھا، اور ابو بکر کیسا آدمی ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ خود جن مسائل میں، یہ خود اپنے اعتراف کرتا ہے کہ مجھے ان مسائل میں، وہ بھی میراث کے مسائل جن میں محتاج ہوں، اس کو نہیں آتا تھا، اور وہ مسئلہ جو اس کا یہ محتاج نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس کا محتاج ہے، یہ اس کو آتا ہے۔ یہ بڑے عجیب کی بات ہے، تعجب کی بات۔ یہ احادیث المختارہ لضیاء المقدسیہ، جلد نمبر 1، چاپ دار خضر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، کہتا ہے کہ میں نے یہ احادیث جمع کی ہیں، سب کے سب صحیح ہے، جلد نمبر 1 مقدمے میں یہ کہتا ہے۔ اسی جلد نمبر 1 میں ملاحظہ فرمائیے روایت عبد الرحمن بن عوف عن ابی بکر،
یہ لمبی حدیث ہے. کہتا ہے ووددت 3 باتیں کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہوا ہوتا. وددت انی سألت عن عم وبنت الاخ فإن في نفسي فيهما حاجة. کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا تھا کہ پھوپھی کا میراث کیسے ہوتا ہے اور بانجے کا میراث کیسے, بھتیجے کا میراث کیسے ہوتا ہے. مجھے اس بات کی ضرورت ہے, مجھے نہیں معلوم. وهذا حدیث حسن عن ابی بکر. کہتا ہے یہ حدیث حسن. المستدرک علی الصحیحین جلد نمبر 5 چاپ دار الفکر. ملاحظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر 8165. اچھا یہاں پہ دخلت على ابی بکر فی مرضه, میں ابو بکر کے پاس گیا, وہ بیمار تھا. وہ کہتا ہے وددت انی سألت عن میراث العم والخالہ فإن في نفسي منهما حاجة. کہتا مجھے یہ میراث نہیں معلوم, پھوپھی اور خالے کا میراث مجھے نہیں آتا, کس کا حکم کیسے ہوتا ہے, کتنا میراث ان کو ملتا ہے. کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا ہوتا, مجھے اس کی ضرورت ہے. یہ کتاب الاموال ہے ابو عبید القاسم بن سلام کی. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 217 میں حدیث نمبر 353 ہے. کہتا ہے کہ ودت کاش میں نے پوچھا ہوتا کہ خالہ اور بتیجی کا میراث کیسا ہے, مجھے نہیں آتا. اور بھائی اس کو خود میراث کے مسائل نہیں آتے, جس کو یہ خود کر مجھے اس کی ضرورت ہے. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے تو نے جس مسئلے کے تجھے حاجت ہے وہ کیوں نہیں پوچھی گا تو نے, اور جس کے مسئلے کے تجھے حاجت نہیں وہ تو نے سیکھ لیا. ان معاشر انبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. اور پھر دیکھو میرے محترم ناظرین, یہ کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد نمبر 1, اس کے مقدمے میں کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پر اعتمدت علی الاقوال المشہورہ واہل العلم بالاثر والنسب, میں نے بہترین کتابوں سے یہ اپنی کتاب جمع کیا. پھر یہاں پہ آتا ہے صفحہ نمبر 836 میں, کہتا ہے میں عبد الرحمن بن سال کہتا ہے میں ابو بکر کے پاس گیا, وہاں اس کے بعد 2 نانی اور دادی آئے تھے, جدہ اور 2 جدہ, نانی اور دادی آئے تھے کسی میت کا میراث لینے کے لیے. تو اس نے کیا کیا, نانی کو اس نے میراث دے دی سدس اور دادی کو نہیں دیا. میں نے کہا واہ خلیفہ صاحب یہ کیا بات ہے, تم نے اس کو جس کو اگر یہ خود مر جاتا اسے میراث مل جاتا, ٹھیک ہے نا, دادی سے اس کو میراث, اس کو تم نے کچھ نہیں دیا دادی کو. اگر یہ نانی سے کم مر جاتا تو اس میت کو تو کوئی میراث نہیں ملتا نانی سے, اس کو تم نے دے دیا. تو میں نے اس کو سمجھا دیا, تو پھر اس نے جو ہے سدس جو ہے ان دونوں میں تقسیم کر. تو اس شخص کو خود آپ کی کتابوں میں بری پڑی ہے, میراث کے مسائل نہیں آتے تھے, غلط فیصلے کرتا تھا, اور خود کہتا تھا کاش میں نے پوچھا ہوتا پھوپھی کا, بتیجی کا, خالے کا, چچا کا, میراث کے مسائل اس کو نہیں آتے. اور جس کو جو اس مسئلے کے اس کو حاجت ہے اس نے سیکھا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جو زہرا سلام اللہ علیہا کو حاجت ہے اسے سیکھ لیا. اچھا اور پھر ملاحظہ کریں یہ شخص خود یہ کتاب الموطا خود یہ اعتراف کرتا ہے یہ اپنی زبان کی وجہ سے یہ اس کو عذاب ہو جائے گا. یہ کتاب الموطا چاپ دار احیاء التراث العربی, یہ صفحہ نمبر 56 میں یہ حدیث ہے ان عمر بن الخطاب دخل علی ابی بکر. عمر بن الخطاب ابو بکر کے پاس گیا, وہ یجبد لسانه, وہ اپنی زبان کو کھینچ رہا ہے. یہ کوئی سنت ہے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیٹھ کے زبان کو کھینچو ہاتھ سے, کسی نبی کی سنت ہے, کون کرتا ہے اس طرح, یہ زبان کو اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچا. تو اس نے کہا خاموش یہ کیا کر رہے ہو, تم خلیفہ بنا دیا ہم نے, کیا کر رہے ہو. اس نے کہا ان هذا اوردنی الموارد, اس نے مجھے بیچارہ کر دیا, مجھے اس زبان کی وجہ سے میں بیچارہ ہو گیا. الجامع فی الاحادیث ابو محمد مصری کی کتاب جزء اول, یہاں پہ ملاحظہ کریں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد صحیح رجال و ثقات, یہ صحیح حدیث. اچھا یہ کتاب ترجمہ موطا ابن مالک اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے مولوی عبد الحکیم اختر شاہ جان پوری نے, ترجمہ دیکھ لیں. زید بن اسلم بن والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابو بکر کے پاس گئے تو وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے. حضرت عمر نے ان سے کہا اللہ کو معاف کر رہے ٹھہریے بھائی, ٹھہر جاؤ بھائی, کیا کر رہے, بے عزتی ہو جائے گی ہماری. تو ابو بکر نے کہا اس نے مجھے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا بھائی. اور جس راوی کی یہ حدیث اوردنی ان معاشر الانبیاء, وہ خود اپنی زبان کھینچ کے کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے تباہ کر دیا زبان نے, ٹھیک ہے نا. جو مسئلے اس نے سیکھنے تھے وہ سیکھے نہیں, جو مسئلے اس کو خود حاجت تھی اس نے میراث کے مسائل میں اس نے سیکھے نہیں, جو بی بی سلام اللہ علیہ کا مسئلہ اہل بیت کا مسئلہ اس نے سیکھ لیا, واہ جی واہ, بڑی